تو کیا واقعی کوئی اشارہ ہوتا ہے تو آپ نکلتے ہیں اور آپ کسی اشارے پہ نکل رہے ہیں؟ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، فیض امید صاحب سے ملاقات ہوئی، باجوہ صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی۔ ملاقاتیں نہیں ہوئی کہ یار یہ کہیں ری لانچنگ والا فارمولا تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں میں اچھا، سوچتا ہوں. خان صاحب کا دور تھا، آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ نے جتنے انٹرویوز دیا آپ نے کہا کہ وہ معاہدہ حکومت اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے جی ساتھ جی ہوا جی تھا، آپ کو اس معاہدے کے بارے میں علم نہیں نہیں ہے؟ میں اور اس تھا میں ایسا کیا تھا کہ آج تک سامنے نہ آ سکے؟ میرے پاس تو ایسے فرا گوگی کے کمائے ہوئے مال نہیں ہے. نون لیگ والوں کا بھی یہی حال ہے. الیکشن ہوں گے تو کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں اپنی پنجاب میں آپ؟ اتنی کا آزادی ہمیں بھی دینا جتنی تحریک انصاف کو نہیں جتنی نون لیگ کو ہے. آپ کے خیال میں تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے بہتر کون ہے؟ نچن علیہ نے پتر تحریک انصاف کے لفظ آپ کو زیب دیتا ہے. صافی کوئی ایک آپ بتائیں جو آپ کا پسندیدہ صافی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے ایک ایک بندہ بتائیں کہ جو آپ کو ہوتا ہے یار یہ ہماری جماعت میں ہونا چاہیے تھا. وہ ہمیں آ کے مشورے دیتے ہیں ایسے کہ بند کمرے میں فیصلہ کروا لیں، وہ کروا لیں وہ کروا لیں. ہاں آپ کو پتا ہو آپ کی ہمشیر اب امریکہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، وہاں درمیانہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا مشورہ دیں جی فواد چودھری صاحب کو یا کوئی نصیحت کریں ان کو. حب معاویہ نہیں ہے، حب علی نہیں، بغض معاویہ میں چلے گئے. شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب، باجوہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں انیس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک دبنگ آواز ہے، دبنگ لہجہ ہے، دبنگ پرسنالٹی ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ابھی ایوان میں تو نہیں ہے لیکن ان کی آواز جو ہے وہ ایوان میں ہمیں گونجتی ہوئی نظر ضرور آتی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے سعد رضوی صاحب. سعد بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس بات کا بھی شکریہ کہ بڑے انتظار کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس انتظار کو گزارا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن آ گیا کہ آپ اور میں بالکل بالکل بالکل. سعد بھائی سب سے پہلے میں شروع ہی کروں گا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نکل رہے ہیں ایک تحریک لے کر، کراچی سے آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اسلام آباد آ کر آپ اس کا خاتمہ کریں گے. پچھلے ہم نے تقریباً دیکھے تو 6 مہینے سال سے ہم سن رہے ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو آ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے سعد بھائی یہ نہیں نکل رہے، بہت کچھ بیچ میں ہوا. تو اس طرح سے آپ کے احتجاج نہیں تھے کہ جیسے تحریک انصاف کے دور میں تھے، اور الزام یہ لگایا گیا کہ شاید آپ کسی کے اشارے پہ نکلتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹرینڈ چلائے گیا آپ کے خلاف. تو کیا واقعی کوئی اشارہ ہوتا ہے تو آپ نکلتے ہیں اور آپ کسی اشارے پہ نکل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی احتجاج ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی ایک اسٹرگل ہو، وہ کسی ایشو پر ہوتی ہے. جی تو ایشو تھا ابھی مہنگائی کا، تو جس میں تحریک لبیک اپنی تاریخ میں کبھی پہلے اس طرح نہیں نکلی جس طرح اب نکل رہی ہے. تو ہم نہ کسی کے کہنے پر نکلتے ہیں، نہ کسی کو ابھارنے پر نکلتے ہیں، اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مطلب پریشان ہوتے ہیں. مطلب یہ تو عرفی تو میں اندیش، تو پھر وہ آگے رہنے دیں. تو بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارا ایک اپنا موقف ہے، ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے. ہم اس نظریے پر الحمدللہ آج بھی کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک قائم ہیں. آپ بالکل کھڑے رہیں گے. آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، فیض امید صاحب سے ملاقات ہوئی، باجوہ صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں. ایک قیدی کو ایک لے کر جایا گیا ان لوگوں کے سامنے جو اس وقت ملک کے کرتا دھرتے تھے. آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کہیں، اسے جوڈیشری کہیں، اسے حکومت کہیں، اسے ریاست کہیں، جو بھی نام دیں ایک قیدی کو. اسٹیبلشمنٹ خاص نہیں ہے، اس میں سارے آپ کی حکومت، وزیر خارجہ، اسپیکر قومی اسمبلی، پارلیمانی وزیر مملکت پارلیمانی امور اور اس طرح یہ سارے لوگ موجود ہوتے تھے. تو یہ اور ملاقات صوبائی اور اچھے قومی، ماحول میں بھی کبھی ہوئی ہے یا ہمیشہ کوئی برے ماحول میں رہی؟ ہماری ملاقات کسی سے بھی ان میں کبھی بھی اچھے ماحول میں نہیں ہوئی. مجھے گھر پر ملنے آئے تھے اعجاز چودھری صاحب ایک اچھے ماحول میں، یعنی میں رہا ہو کے آیا تھا. تو وہ مبارکباد جی مبارکباد دینے کے لیے آپ کے سامنے ہی ہے. اور پھر نون لیگ کے بھی کچھ آئے تھے لوگ، تو وہی اچھا ماحول تھا. باقی ہمارا ان کے ساتھ کبھی نہ اچھا ماحول، کیونکہ یہ اچھے کام کریں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ماحول بڑا اچھا بن جائے گا. اچھا سمیت جن کا آپ نے نام لیا ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، سب کی اوپر سے نیچے تک. اچھا آج کل ان کا بہت نام لیا جا رہا ہے، خان صاحب بڑا نام لے رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ یہ سوال بھی آپ سے کروں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو نکلوانے میں یا خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آیا، کوئی امریکہ کا ہاتھ تھا، کوئی باجوہ کا ہاتھ تھا؟ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اپنا موقف بیان کرنے دیں. وہ اس ٹائم بیچارے مسکین لوگ ہیں. آپ حکومت کے بارے میں بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں، اس کو چھوڑ دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. ان کا نام لینے سے، ان کا کام کرنے سے ان کو ایک انہوں نے اپنا وہ ٹولہ بلایا ہوا ہے، وہ ہمارے دوست نے کہا حلال اللہ والا، تو ان کو اپنا کام کرنے دیں. وہ جو کہتے ہیں ان کو فی الحال کہنے دیں. وہ بھگتنا بھی تو انہیں نہیں ہے نا. بالکل ہاں تو ان کو کہنے دیں ایک دفعہ جو کچھ اندر ہے نا. خدا کرے کہ
تیری زبان پہ میرا تیرے لب پہ میرا نام آئے. تو خدا کرے ایسا ہو کہ کوئی ایسی بات بھی آ جائے جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہو. باقی وہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, جو ان کے دل میں آتا ہے نا انہیں کہنے دے کھول کے, ان کو بولنے دینا چاہیے. ہاں ان کو معافی ضمیر جو ان کے اندر کا رکھا ہوا ہے نا وہ ایک دفعہ کھل کے کہہ لینے دے. شاید کسی مقام پر انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ کو ایسے کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ خان صاحب تو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو آپ کو تو تھوڑی تھوڑی بات پہ اٹھا کر لے جائے کرتے؟ ہاں میری ذاتی رائے اس میں بڑی عجیب ہے. میں ذاتی طور پر اس میں بڑا اور سوچتا ہوں کہ یار یہ کہیں ری لانچنگ والا فارمولہ تو نہیں ہے. ہاں میں سوچتا ہوں, میرے خیال میں کسی نہ کسی گوشے میں دوبارہ باتیں آتی ہیں کہ یہ سارا ری لانچنگ والا فارمولہ تو نہیں ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور, کیونکہ وہ زور اور وہ حکومت اس کی پی ٹی آئی کی رہ نہیں گئی تھی, تو اس کو دوبارہ ایک ہوا بھرنے کے لیے, دوام دینے کے لیے یا آگے لے کر چلنے کے لیے کچھ ایسا ہو. تو میرے گوشے میں یہ چیزیں ہیں, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے اگر یہ نہ بھی ہوا تو صلح ہو گئی تو پھر مار ہمیں پڑنی ہے, تو اس کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ ہاں صاحب, ظاہر ہے اللہ خیر کرے, انشاءاللہ تیار ہیں, ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. ساتھ بھی آپ جب رہا ہوئے, خان صاحب کا دور تھا, آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا, آپ نے جتنے انٹرویوز دیا آپ نے کہا کہ وہ معاہدہ حکومت اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو اس معاہدے کے بارے میں علم نہیں؟ میں مطلب اس کے اندر موجود تھا. اس میں ایسا کیا تھا کہ آج تک سامنے نہ آ سکا؟ تو یہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے لکھا تھا. ہم تو, آپ بھی تو موجود تھے. جی میں موجود تھا, اس میں ساری وہی باتیں تھی کہ جناب آپ کی قیدی کر دیے جائیں گے, قلعدم کو واپس کیا جائے گا, اور تحریک لبیک کے جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا, 4 شیڈول میں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, اور یہ جتنے بھی سیاسی بنا پر پرچے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, اور تحریک لبیک کو اپنی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی آزادانہ اجازت ہوگی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کیا ایسا بھی تھا کوئی اس میں کہ اب ہم اس کے بعد فرانس کے حوالے سے نکلیں گے نہیں اس طرح؟ نہیں, یہ صبح قیامت کوئی لے آئے گا تو ہم اس کے جرمدار ہوں گے. اچھا ہاں ایسی کوئی بات تعصب قیامت کیوں لگایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ معاہدہ؟ دیکھیں الزام کس بات پر نہیں لگایا جاتا ہے. الزام تو جس کا جو منہ چاہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس بات کو اپنی کو کر لیتا ہے. تو الزام لگنا کوئی نہیں ہے, وہ ثابت کرنا بات ہے. الزام تو ابھی بیٹھ کر جس کے اوپر مرضی لگا دیا جائے, بات تو تب ہوگی جب ثابت بالکل بالکل. جب آپ دیکھ رہے ہیں اگلا الیکشن آ رہا ہے, کب آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن ہوگا؟ میں تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان اقتدار چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی, اور اس کے ساتھ اس کے ہم نواؤ سارے پی ڈی ایم والے وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے. تحریک لبیک واحد جماعت ہے, اس کی ایک وجہ ہے. پھر وہ عمران خان صاحب آ جائیں گے, پھر میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں ذکر کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ کھل کے کرنے دو. ایک ہم پر الزام یہ ہے کہ یہ الیکشن میں انہوں نے یہ کیا ہے. ہمارا ایک سوال ہے کہ یار نہ تو ہم بے وقوف ہیں نہ قوم بے وقوف ہے. ایک شخص کی ضد پر انا پر اور ایک شخص کے جناب رولا ڈالنے سے تو یہ کام ہم بات نہیں نہ مان سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے, جی بالا اسمبلیوں سے, یعنی کہ قومی حلقوں کے سارے سے, ایوان بالا سے انہوں نے, ایوان بالا نہیں قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے. وہ استعفے جب چلے گئے تو انہوں نے کہا ہمارے قبول نہیں ہو رہے, یہ کورٹ چلے گئے. جب یہ کورٹ سے واپس آئے تو استعفے قبول ہو گئے, تو انہوں نے کہا ہمارے قبول کیوں ہو گئے, اب ہمارے واپس دلوائیں. اچھا وہ جن حلقوں میں انہوں نے استعفے قبول ہو گئے تھے ان حلقوں میں الیکشن آ گیا. انہوں نے ایک ہی حلقے سے عمران خان صاحب نے 7 کوئی عرض نہیں ہے الیکشن لڑا, 7 الیکشن لڑا. باقی حلقوں سے بھی جو لڑے انہوں نے جیتتے 7, پتہ نہیں ابھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا یا نہیں تھا, تو ریزائن دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتائیں صرف 7 حلقوں کی بات کریں یا باقی حلقوں کی 10 حلقوں کی, 50 حلقوں کی بات کریں یا 20 حلقوں کی بات کریں, 20 حلقوں میں 20 لاکھ ووٹر ٹوٹل ووٹر لا لیں کہ ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے. کس کو ہوا ہے یہ بات چھوڑ دیتے ہیں. 20 لاکھ آدمی نکلا اور 20 لاکھ آدمی نے اپنے لوگوں کو منتخب کیا کہ یار یہ میری منتخب ہے, اس نے ووٹ کاسٹ کیا اور چلا گیا. آپ نے صبح اٹھ کے استعفے دے دیے. اگر آئین آپ کو حق دیتا بھی ہے, آپ قوم کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے؟ میرا ایک ذاتی سوال ہے, قوم کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے؟ اگر آئین آپ کو ایسے حقوق دیتا بھی ہے تو یار یہ تو مذاق ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسمبلیاں آپ کا حق تھا توڑنا. اب آگے جو آپ نے بات کی, آپ نے کہا اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, لہٰذا اگر آپ نے مرکز میں الیکشن نہ کرائے تو یہ الیکشن ہو بھی گئے تو میں دوبارہ اسمبلیاں توڑ دوں گا. یہ آن دا ریکارڈ ہے نا. اب بھی میں پاگل ہوں کہ میں الیکشن کے لیے جاؤں؟ میرے پاس تو ایسے فرا گوگی کے کمائے ہوئے مال نہیں ہے
میرے پاس ایسے بھی جناب وہ جہانگیر ترین کی باقیات نہیں ہیں، میرے پاس وہ شوگر ملز اور یہ مافیا کے اور بازار مافیا کے پیسے نہیں ہیں. میرا کارکن تو ایک جھنڈا خریدتے ہوئے بھی اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، ایک اس کے اندر ڈنڈا لگاتے ہوئے بھی جیب سے خرچ کرتا ہے، پھر ایک پینا فلیگ سے ایک سٹیکر، یہ ایک بڑا معنی رکھتی ہے نا کمپین کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایم پی اے کی کمپین کوئی سستی نہیں رہ گئی، بالکل ایسے کروڑوں میں اب ہوگی کروڑوں میں. ہم تو وہ الیکشن کمیشن کے ضابطے کے مطابق ہی کوشش کرتے رہے، اور جہاں اوپر نیچے ہو جائے تو ہم پیش بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے ہو گیا، ہم تو اپنا وہ سارا رکھتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا قوم کے پیسے نہیں ہیں؟ وہ کیا چلیں پی ٹی آئی والا لگاتا ہے، کیا وہ میری قوم نہیں ہے؟ یا نون لیگ والا لگاتا ہے، وہ میری قوم کا خرچہ نہیں ہے؟ اتنا ہی یعنی کہ اژدہام مچ گیا ہے، پاگل پن آ گیا ہے دماغ میں کہ وہ سارے پیسے ضائع کر دیں. اچھا اس کو پیسے کو کسی مصرف کے لیے لگا دیں، بجائے کہ میرے سٹیکرز اور میری تصویریں اور میری یا کسی کی بھی ہوں تو اس کو قوم کے اوپر خرچ کر دو. یار قوم تو آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے، اس کا خیال کر. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کہا میں دوبارہ اسمبلیاں توڑ دوں گا. اب ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ الیکشن، بھائی مطالبہ آپ کا ہے، آپ نے اس کی بات ہی غلط کر دی. آپ نے الیکشن کو تو ختم کر دیا. آپ کا مطالبہ الیکشن کراؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جب تک ہم اسمبلیاں دوبارہ نام کیا اسمبلی بن بھی گئی صوبائی تو میں دوبارہ توڑ دوں گا. اس کا مطلب ہے آپ کا مطالبہ سیدھا ہے مرکز میں الیکشن کراؤ. آپ اب اس الیکشن کو چھوڑ دو، یہ آپ کا مطالبہ نہیں رہا کیونکہ آپ کا مطالبہ ہے مرکز میں الیکشن لا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مرکز کا الیکشن اس وقت ہونا چاہیے جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہماری رائے ہے، ہمارا موقف ہے. کسی کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اس کا مرضی ہے. میرا آئینی موقف ہے نا کہ جناب اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے. اب جس دن آئینی مدت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ اعلان کریں الیکشن کا 90 روز میں. اگر حکومت نون لیگ یا پی ڈی ایم یا سارے چاہتے ہیں کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر ہم نکلیں گے آئین کے لیے. بالکل یہ ہمارا موقف ہے. اور آئینی اب اس کو سمجھانے کے لیے سیاسی تھتوں کو نہیں سمجھا سکتے ہم. یہ سیاسی وہ جو پاگل ہو چکے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کو سیاست نہیں آتی. بھائی سیاست تمہیں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک شخصیت پروری کرتے ہیں اور یہ پوجا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. بھائی شخصیت کی پوجا تو آپ لوگ کر رہے ہو. یعنی آخر حد تک جو کہتا ہے صبح شام کو کوئی اور فول صبح. اور اس خالی یہی نہیں، نون لیگ والوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے یہ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے آسیہ کی باری میں. یہی وہ لوگ تھے نا. آج ہمیں کیا، آج خود کیا کہہ رہے ہیں عدالتوں کے بارے میں کہ یہ عدالتیں ہوتی کون ہیں، یہ کورٹس کون ہوتے ہیں، یہ ججز کون ہوتے ہیں. تو بھائی جب ہم سوال کر رہے تھے ناموس رسالت کے، آپ ہمیں آئین اور قانون پڑھا رہے تھے، اس کی بالادستی پڑھا رہے تھے. آج آپ کو کون پڑھائے گا؟ وہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، وقت آئے گا. اور اس کو بھی پڑھائیں گے جو کہتا تھا یہ چند بندے سڑکوں پہ نکل آئیں، کیا میں اس کا فیصلہ لے کر کورٹس پریشر میں آ جائیں گی. تو آج وہی باتیں ساری منہ کے اندر ہے. جب اقتدار دے یا خدا عزت دے، بڑے ہوش اور سنبھال کے منہ کو بات کرنی چاہیے. ہاں جی. اور وہ کہتے ہیں جب خدا دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. حال ساروں کا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. الیکشنز کے حوالے سے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. الیکشن ہوں گے تو کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں اپنی پنجاب میں آپ؟ دیکھیں ہماری ورکنگ پر ہے، ہمارا حق جہاں ہم سمجھتے ہیں. اور بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہماری کمپین بھی مضبوط ہے، امیدوار بھی مضبوط ہیں، ہمارے ووٹر سپورٹر بھی مضبوط ہیں. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم پنجاب میں کلین سویپ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہمارا حق مار دیا گیا وہ ہمارا حق نہیں ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک اس ٹائم گراؤنڈ پر ہے یا نہیں. کسی سے بھی آپ لیں مین سے کہیں بھی پوچھ لیں کہ نیچے گراس روٹ لیول پر ایک جماعت ہی تو ہے جو تحریک لبیک ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہے. سیلاب میں بھی ہے، لاک ڈاؤن میں بھی ہے، کرونا میں بھی ہے، کوئی مشکل آفت آ جائے اس میں بھی ہم نیچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لوگوں کا رجحان بتاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ووٹ آپ کا ہے، اگرچہ آپ میڈیا پہ بین ہے، سوشل میڈیا پہ بین ہے، حق نہیں چھپتا. جو مرضی کر لیں آپ، جتنے مرضی قدغنے لگا لیں آپ، جو کچھ ہمارے بابا جی سے کسی نے کہا تھا کہ جی آپ کا یہ میڈیا بین ہو گیا تو آپ کی آواز کیسے پہنچے گی. ان کا یقین دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز جو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دی وہ باپوں کی پشتوں میں پہنچا دی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماؤں کی رحموں میں بھی ہم نے سنائی دی. وہ رب قادر ہے کہ ہماری آواز بھی قوم تک پہنچے گی. کتنا دبایا جاتا ہے ایک تصویر، ایک آواز، ایک جھلک پر. ہاں جی، وہ رخ چھپا بیٹھتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارا پیغام جا رہا ہے قوم کے اندر، پتہ ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے پچھلی 25 سالہ تاریخ میں تو کسی نے شٹر ڈاؤن کی ہمت ہی نہیں کی. ان کو پتہ ہے ہم گراؤنڈ پر نہیں ہیں، اگرچہ ان کی تاجر یونینز بھی ہیں، ان کو پتہ ہے سب. لیکن یہ تحریک لبیک نے شٹر ڈاؤن کی کال دی تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان بھر میں جتنے بھی کاروباری مراکز تھے وہ بند رہے. تو اس کا مطلب ہے ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں نا، ہماری لوگوں نے آواز پر ساتھ دیا ہے، لبیک کا ہے. تو یہی ہیں بنیادی چیزیں. لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال ہے سعد بھائی کہ جب خان صاحب نہیں آئے تھے حکومت میں، خان صاحب بھی بڑے دعوے اور بڑے وعدے کرتے تھے. آپ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا معاشی پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتائیں ہم نے کوئی دعویٰ کیا آج تک؟ ایک دعویٰ بتا دیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ آگے ستر کر دیں.
ایک دعویٰ بھی نہیں کیا, ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تھا, آج بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں, اور اللہ تعالیٰ اخلاص کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ہاں وہ تو ایک مٹھ جو بھی لے کر آئے, وہ سود بھی لے کر آئے, جناب یوسف کی خریدار. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے حصے کا وہ پورا کام کریں گے جو ہمارے ذمہ لگے گا انشاءاللہ, ملک کے لیے, وطن کے لیے, دین کے لیے, جو بھی ہمارا کام ہوگا. دعویٰ کوئی نہیں ہے ابھی تک, آج بھی تو کوئی دعویٰ نہیں ہے, کیونکہ دعوے کے اوپر دلیل ہمارے پاس ایک ہے. ہم نے, ہمارے قائد نے دعویٰ عشق کیا, دعویٰ محبت کیا, حضور سے وفا کا دعویٰ کیا, اس پر دلیل بھی وہی ہے. اس سے بڑی دلیل پاکستان میں ہے بھی کوئی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس نے عشق رسول کا دعویٰ کیا, محبت رسول کا دعویٰ کیا, اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کا دعویٰ کیا, اور پھر دلیل کے ساتھ. اس لیے ہمارے پاس جو دعویٰ ہے وہ ہے محبت رسول کا, کہ ہمیں ساری کائنات بھی چھوڑنی پڑی نا اگر حضور سے وفا کرنے کے لیے. ان سے تعلق کسی نے توڑ لیا تو وہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ضرور ہے. دیکھی جائے گی. ان دنوں دیکھ رہے ہیں آپ گستاخیاں پے در پے گستاخیاں کی جا رہی ہیں. پہلے ایک بچے نے یہاں پر زمان پارک کے باہر ایسے الفاظ کہے, پھر مردان میں آپ نے دیکھا, تو ان کے خلاف صرف یہی نہیں, ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر وہاں پر یہاں پر قرآن میں یہ سرائے عالمگیر کے اندر وہاں پر تو آپ کے قریب جب زمان پارک پہ ہوا تو 4 جو سینئر لیڈرشپ تحریک انصاف کی اسٹیج پر موجود تھی, خان صاحب سن رہے تھے, انہوں نے اس پر وضاحت بھی, لیکن وہ 2 ہفتے بعد جب ٹویٹر پہ اور ہر جگہ یہ آواز اٹھی کہ یہ لوگ چپ کر کے سن رہے ہیں, تو اس کے بعد لیکن یہ ان کے ایمان پر بڑا سوال ہے یار, کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی بات ہو. یہ ایک سوال چھوٹا اور بھی ہے عمران خان صاحب سے بھی ہے, کہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ کوئی لگائے کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور جو آپ کے سامنے کوئی ججوں کو گالیاں دے تو آپ فوراً کہتے ہیں نہیں میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں. تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور باقی کچھ نہیں نظر آیا؟ یعنی آپ کہاں گم بیٹھے ہیں کہ آپ کے سامنے ذرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات ہو تو آپ فوراً کہتے ہیں نہیں میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں. بالکل اس میں آپ کا حق ہے, آپ کریں, لیکن جب اتنی بڑی بات ہو رہی ہوئی تھی تو آپ کہاں گم تھے, یا کون سا نشہ تھا, یا کیا اقتدار کا ہوس ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, اتنا بڑا جملہ بول دیا گیا ہے, اس لائن میں کیا کچھ نہیں ہے. تو میں بھی جانتا ہوں, مطلب اپنے بارے میں تو بہتر جانتا ہوں نا, کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کرے. یہ تربیت تب ہو سکتی ہے بھائی کہ جب آپ نے قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہو. یہ ہم نے اپنے قائد کے اندر دیکھا کہ ان کے سامنے کیا بڑے مجمع میں جب یہ بات کی, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بات, کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے نا. جب بابا جی کے سامنے انہوں نے نعرہ لگایا کہ رضوی صاحب کا, اور فرمایا پاگلو جھلے ہو, پنجابی جھلے ہو, نعرے مالکاں دے ہوندے ہیں, کتیاں دے نہیں ہوتے. جب آپ نے قوم کی تربیت ایسی کی ہو نا, پھر کوئی غلط بات نہیں کرتا. جب آپ نے قوم کو لگائے گا, جب آئے گا وہ, تو یہ وہ جو آپ نے صبح شام اپنے گرد لگی ہو, تو پھر لوگ آپ کو پوچھیں گے نا. وہ تو یہ تو لوگ تو عوام تو کلا نام ہوتی ہے, ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح جانا ہے. یہ تو قائد کا کام ہے, رہنما کا کام ہے, لیڈرز کا کام. اب جس کے گرد فواد چودھری اور ایسے نام کے حیا باختہ لوگوں کا ایک ٹولہ ہو, تو آپ ان سے کیا بعید کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک نہیں جائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کے نام پر جس کے گرد شیریں مزاری بیٹھی ہو, اسلام دشمن اور دین دشمن سارے بیٹھے ہوں, اور جو کہتا ہے کہ آج بھی ناموس رسالت کا قانون جناب ملک میں غلط استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو جن کا نام بھی غلط, کردار بھی غلط, کام بھی غلط, سارا کچھ غلط, ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو سیدھی راہ بتائیں گے؟ رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں, اقبال نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں سیدھے راہ لگانا تھا نا, ہم نے دیکھا وہ منہ چھپا کے بھی میں خانے جا رہے تھے شراب پینے. تو یہی کام ہے. آپ نے ساتھ بھائی پھر الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اور بیچ میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی. فواد چودھری صاحب اکثر آپ کے بارے میں, خیر آپ کی جماعت کے بارے میں یا مذہبی جماعتوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو ایک بیانیہ, ایک امیج تحریک لبیک پاکستان, یہ اس کو یا ڈاؤن کیا جا رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے کہ جو چیز یا جو تحریک کا جو ایک مقام تھا جب بابا جی خود حیات تھے, اور آج کا جو مقام ہے یہ وہ نہیں رہا. جو اس وقت تھا وہ آج نہیں ہے. اب یہ وہ تحریک نہیں رہی جو اس وقت تھی. یہ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے, لیکن جب بھی بات ہوگی, میدان ہوگا, اصل اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. یار دیکھو, ہم کسی کی ہم نوائی نہیں کرتے. ہمارا ایک اپنے سے مراد آپ کے افضل قادری صاحب تو نہیں؟ وہ تو بزرگ ہیں, ان سے کیا مراد ہے. مطلب اپنے سے مراد یہ لوگ ہیں کہ کئی جو ہے نا, ان کو عمران خان میں مسیحائی نظر آ گئی ہے, کسی کو نون لیگ میں مسیحائی نظر آ گئی ہے, تو ایک دفعہ اور دھوکہ کھانا چاہتے ہیں. تو ہم تو یہی موجود ہیں. اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو کھائیں, پھر واپسی میں
یہیں ہم بیٹھے ہیں اور اپنے موقف پر بیٹھے ہیں. یا ہاں کسی کو لگتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے, کسی کو لگتا ہے نون کے جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی 22 سیٹیں ہمیں انہوں نے ہروائی ہیں. یہی بات تھی نا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ نقصان دے رہے ہیں. تو بھائی یہ اپنے موقف پر ہے. یہ تحریک لبیک کے بارے میں کیوں سوچا نہیں جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ نون لیگ ڈنڈ ڈال رہی ہے تحریک انصاف کو؟ یا یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ زرداری صاحب کی پالیسیز نون لیگ کو ڈنڈ ڈال رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں ڈبو رہی ہیں اور غرق کر رہی ہیں بلکہ. تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ یا یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ عمران خان کی ضد اس کی جناب ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے؟ یہ تو نہیں کہا جاتا. لیکن وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں. تو شکر ہے کہ آپ یہ سوچا کریں کہ ان کے اعصاب پر ہم کس حد تک سوار ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارا بند ہے. میڈیا کا ہمارے ساتھ مطلب لیگ سلاگ نہیں. ہماری جیبوں میں نہیں ہے نا پیسے, اے ٹی ایم نہیں ہے اس طرح کے پیسے کہ ہم چلا سکیں. آپ کو بھی پتہ ہے یار چیزیں چلتی ہیں نا, مینیج ہوتی ہیں. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اور آگے دوسرے کیا نام ہے, ہم اپنے ایک موقف پر اپنے ایک بات پر ہیں تو سب اپنے بھی خفا مجھ سے بےگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کان. تو یہ ہمارا جرم ہے. ویسے میڈیا جہاں تک آپ کو آزادی ملتی ہے ٹویٹر وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو آپ بھرپور استعمال کرتے ہیں. یار یہ آزادی تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا جائے. کہاں آزادی ملتی ہے؟ ہمارے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں. اس میں کہاں آزادی ہے؟ اتنی آزادی ہمیں بھی دینا جتنی تحریک انصاف نہیں, جتنی نون لیگ کو ہے, جتنی مریم نے جو کچھ کہا ہے. خالی تحریک انصاف کہاں مجرم ہے یار؟ آپ, میں کہتا ہوں صحافیوں کو بھی اب موقع ملا ہے یہ کھول کے تحریک انصاف کے خلاف بات کر سکے. ہم نے تحریک انصاف کا اس وقت سامنا کیا جب وہ گولیاں مار رہا تھا, جب وہ جیلوں میں جا رہا تھا. سب سے زیادہ سروائیو کس نے کیا ہے تحریک انصاف کے دور میں؟ صحافیوں نے بھی کیا ہے, مانتا ہوں سب نے کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ تشدد ہم نے برداشت کیا ہے. ایسے ہی ہے بھائی, ہم نے 52-53 شہید اٹھائے ہیں, ہم نے زخمیاں اٹھائی ہیں. آج بھی ابھی جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی سلام لیا, اس کی شادی ہے تو اس بیچارے کی آنکھ نہیں ہے, نوجوان ہے, بھرپور نوجوان ہے. تو یہ ایک ہے قصہ, ہزاروں ایسے کے قصے ہیں. کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کے بازو نہیں ہے, کسی کو میں ایسے ملتا ہوں تو یہ پوری جگہ خالی ہوتی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا SNG کا فائر لگا ہوا ہے. تو یہ تو اب لوگوں کو آزادی ملی ہے اس کے خلاف بات کرنے کی. تو ہم تو آزاد تھے اس وقت بھی, ہم نے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر جیلیں بھی برداشت کی ہیں, ہتھکڑیاں بھی کھائی ہیں. ہم نے کیا کرنا تھا؟ جو ہمارا کارکن ہے اس نے کس حد کی قربانی دی ہے یہ تو تاریخ پاکستان میں لکھا جائے, لوگ کانپ جائیں کہ گھنٹہ گھنٹہ روڈوں پر فائرنگ ہوتی رہی ہے اسٹیٹ, انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی, خالی نہیں کیا. اور ہر گولی سینے پر کھا کر کہا ہے ستم گر تو ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آز. سارا کچھ استعمال کیا. اور بھائی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ جناب, اس کے بعد تیزاب والا پانی, اس کے بعد شہداء, بلٹ, اور جو کچھ تباہی ہو سکتی تھی کہا ہے. آخر عشق ہی جیتا ہے. اس چیز کا تو میں خود گواہ ہوں. پھر آپ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان, میں اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, اس کو میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے ہو سکتا ہے اقتدار کا خواہش مند ہو جائے. تو اقتدار آپ چھوڑیں ان کی بات, آپ ان کی بات کریں. یہ بدماشوں کی انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ تقریباً 1 سال 2 ماہ حکومت ہو گئی ہے, انہوں نے کیا حال کیا ہے؟ میں اور سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جب تھا ہم نے کھل کے بات کی ہے, تگڑے ہو کے بات کی ہے. کسی کی جرت نہیں تھی اس وقت ان کا سامنا کرتے جو اس وقت اس کے ہم نوا ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہے. اور الحمدللہ اپنے موقف سے بھی نہیں پیچھے ہٹے. یہ تو اللہ کے ہاں سب نے جانا ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے. اور وحصل ما فی الصدور, جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جانا ہے. اس دن بارگاہ میں انشاءاللہ ہمیں اس معاملے میں کوئی وہ ہمارے دلوں میں یا دماغ میں بھی کوئی کھڑک یا خوف نہیں ہے, یا کہیں کوئی مقام پر پریشانی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کہ ہم نے حق بیان کرتے ہوئے عمران خان کو سامنے دیکھا ہے یا نواز شریف کو دیکھا ہے. ہمارا کام ہے حق بیان کرنا. وہ ہم نے حق کی بات کرنی ہے, وہ اوپر پرویز مشرف ہو یا جناب زرداری ہو یا جناب عمران خان ہو یا جناب نواز شریف ہو, بالکل پی ڈی ایم ہو. ٹھیک ہے, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ ہم مظلوم ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. آپ کے خیال میں تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے بہتر کون ہے؟ یہ ساری پی ڈی ایم ہے, صرف ایک جماعت کا انتظار ہے پی ڈی ایم میں ملنے کا, وہ عمران خان ہے. ایک دن دیکھیں گے, ہاں ایک دن دیکھیں گے. یہی نہیں کہا تھا ہم نے, یہ کہا تھا نا کہ آپ کہتے ہو کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, آپ بیٹھیں. آپ نہیں, آپ کے نمائندے بیٹھ گئے. یہ مذاکرات کی بات نہیں, مذاکرات تو کافروں سے بھی ہوتے ہیں, منافقوں سے بھی ہوتے ہیں نا جب کوئی بات بن جاتی ہے. لیکن ایک اب بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, اس آخری حد تک نہیں جانا چاہیے. وہی بات ہے کہ دعویٰ نہیں ہے, ہاں اب لائیں اس کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے حال ہی میں ایک لفظ استعمال کیا, آپ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی, پنجابی میں آپ نے لفظ استعمال کیا نچن والیاں دے پتر تحریک انصاف کے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ درست لفظ تھا یا ان کو زیب, یہ لفظ آپ کو زیب دیتا ہے اس طرح؟ دیکھو جی, میں نے یہ الفاظ حقیقتاً سوچ سمجھ کے بیان کیے.
اس کی وجہ ایک کہ آپ نے جب نعرہ لگایا نا جہاد کا، تو ایک مقدس فریضہ ہے، پھر آزادی، پھر میں اگر ان کو یہ نہ کہوں تو پھر میں مولانا کفایت علی کافی کو کیا کہوں، پھر میں صدر الدین آزردہ کو کیا کہوں، میں امام فضل خیر آبادی کو کیا کہوں، میں حضرت موہانی کو کیا کہوں، میں ان کو کیا مانوں؟ اور جناب یہ پھر وہ تسلسل 1947 سے 1857 سے 1900 علامہ محمد اقبال، اور یہ بھائی آزادی اور جنگ اور جہاد کرنا حق کے خلاف، ایک ہے اقتدار کے لیے چند دن میں نشے میں رہنا، اور پھر وہ جب سیٹنگ ہو گئی آپ نے یار دیکھا ہی ہے نا، وہ ہماری کون سی بات غلط ثابت ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ نے کہا امریکہ سائفر یہ وہ، پھر نیچے اتر کے پھر آج سیٹنگ نہیں ہو گئی، بات آج تو سفیر گھر آ جا رہے ہیں، ہماری تصویریں غلط فوٹو شاپ کر کے گردنیں لگا کر کہا یہ سفیروں سے مل رہے ہیں، آج تو سر عام بالکل گھر والے بھی ملوائے جا رہے ہیں۔ بالکل تو یہ ہاں جی وہ یہ رفیق کسی اور کا ہے، اسے تاڑتا کوئی اور ہے، بالکل تو ٹھیک۔ بس یہ بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں اچھا ویسے میرا ایک سوال ہے جی پاکستان کے تمام صحافیوں سے، جی بحیثیت بھائی سمجھ لیں، ضرور بحیثیت ضرور ضرور۔ یار آپ اس وقت کیوں عمران خان کے، آپ سارے لوگ تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کی سن کے اس کے پیچھے پڑ گئے؟ سر ہم تو سعد بھائی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے جب تحریک انصاف والے یہ پوسٹیں لگاتے تھے کہ گوشت کھا کے ہڈیاں فوج کو بھونکنے والوں کو پھینکو، ہم اس وقت بھی اینٹی تھے اور ہم آواز اٹھاتے تھے۔ جب اس وقت بھی ہم اینٹی تھے جب پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم بڑے جمہوریت کے نمبر، اور انہوں نے باجوہ صاحب کو ووٹ دیے تھے اندر خانے ان کے ایکسٹینشن کے لیے، ہم تو اس وقت بھی اینٹی تھے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے کچھ صحافی بھی ہیں، پوری اسمبلی نے مل کر دیے تھے جی سب نے سارے معاملات پر ایک پیج پر نہیں تھے، سارے معاملات پر ایک پیج پر نہیں تھے، تو جب ان کی باری آئی سب ایک پیج تو آپ بھی یہی سمجھیں، آج بھی بالکل ایک صرف اقتدار کی لڑائی ہے، ابھی مینو وزیر اعظم بنا دو، ادھر بھی جڑے باہر بیٹھے رہے ناسکیت ہوں وہ 50 دے پیپر تھے۔ اچھا سنا ہے وہ آ رہے ہیں واپس، ہاں جی سنا ہے آ رہے ہیں، چلو میدان حاضر ہے، آئیں گے تو اللہ خیر کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آئیں گے تو کوئی بہتری آئے گی ان کی جماعت کس کے جو بہتری پہلے آئی تھی اس سے زیادہ بہتری آئی، کیا بات کرتے ہیں، وہ بہتر ہے نہیں؟ ان کفن چوروں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے، جو قوم کے کفن بھی پھاڑ کے لے گئے، ان سے آپ کو کیا امید؟ خون چوس لیا ہے، کیا کس امید؟ اب بھائی یہاں آپ نے جمہوریت کے نام پر قوم سے روٹی اور کپڑا مطلب کپڑے بھی چھین لیے ہیں، اب تو قوم خودکشی پر اتر آئی ہے، تو کیا کریں آپ کو، آپ جمہوری لیڈر ہیں یا کچھ بھی لیڈر ہیں، بھائی قوم کو روٹی چاہیے، بالکل روٹی مل رہی ہے تو آپ کا نظام درست ہے، اگر روٹی نہیں مل رہی تو آپ بھی نہیں ٹھیک اور میں بھی نہیں ٹھیک، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس کو کھانا اور اس کے بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، اس کے بعد آگے سیاسی مطلب یہ وہ ساری نہ یہاں آپ مجھے بتائیں اس ملک میں اگر کسی معیار میں چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا معیار لے لیں اس کے مطابق اس ملک میں عدل ہے؟ نہیں ہے۔ اس ملک میں جناب سہولیات ہے؟ نہیں ہے، جب کچھ ملکوں سے بہتر ہوں گی لیکن نہیں ہے۔ اچھا اس ملک میں ڈالر کو استحکام ہے؟ نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ 12 جماعتیں ہوں 13واں ہو ہم ہوں کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ ہو دنیا کے سیانے وہ کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ؟ ہم نے اس ملک کے ساتھ ایک چپا ہم نے لیا نہیں، کشمیر دے دیا ہے، 71 میں آدھا دے دیا ہے، یہ ساری کہانیاں درد ہیں بھائی، یہ حقیقی درد ہے، کسی کو سمجھنا ہے صرف اقتدار کے لیے درد نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا کچھ ہم، لیکن حقیقی درد تو ہے نا، قوم کا درد ہے بھائی، ہمیں احساس تو ہے نا، زندہ ہے احساس، مردہ تو نہیں ہے۔ کشمیر بیچ کر کہا جائے میں ورلڈ کپ سے بڑی خوشی لے کر آیا ہوں، پھر جناب کہا جائے ایک وہ جو ابھی باہر بھاگ کے بیٹھا ہے لندن میں کہ جی پاکستان اور انڈیا کا بارڈر یہ ہونے نہیں چاہیے، کہا ہے نا، یہ آن دا ریکارڈ بارے، پھر قادیانی ہمارے بھائی ہیں، پھر جناب کرتارپور کھول دیا جائے، پھر جناب وہ کارگل والے واپس دے دیے جائیں، ایک درد تھوڑی ہے، کس نے کس مقام پر اس ملک کو نہیں نوچا، نقصان نہیں پہنچایا اپنے مفاد کے لیے، جس کا جہاں پر ہاتھ پڑا یہاں سے ملنے اٹھا کر سعودیہ لگانی، یار ہمارا بھائی ہے سعودیہ، برادر ملک ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن گھر کی بات پہلے ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اپنے گھر کو تو پہلے رکھنا چاہیے۔ گھر تو گھونسلے میں رہنے والے پرندوں کو بھی پیارا ہوتا ہے، بالکل جانوروں کو بھی پیارا ہوتا ہے، تو آپ تو ان سے بھی گئے گزرے ہو کہ آپ نے اس پاکستان اس وطن عزیز کے ساتھ کیا کر دیا؟ بالکل، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری کی طرف پاکستان کو مخلص کی عادت دے جو اس کو حقیقی معنوں میں، آمین آمین، پاکستان کو مخلص کی عادت دے جو اس کو حقیقی معنوں میں جس کے لیے یہ بنایا گیا اور جن لوگوں نے قربانیاں دے کر بنایا اس کو سامنے رکھ کر اس کو آگے لے کر چلیں، آمین آمین۔ اچھا سیاسی سوال تو بہت ہو گیا، میں تھوڑے سے لائٹ کویشچنز کی طرف آتا ہوں۔ صحافی کوئی ایک آپ بتائیں جو آپ کا پسندیدہ صحافی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ سہیل وڑائی صاحب،
اچھا، وہ آپ کے پسندیدہ صاحب؟ ہاں مجھے اچھے لگتے ہیں، شروع سے میں ان کو سنتا ہوں. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ میں سے ایک ایک بندہ بتائیں کہ جو آپ کو ہوتا ہے یار یہ ہماری جماعت میں ہونا چاہیے تھا ان میں سے. تحریک انصاف، اور تحریک انصاف میں سعد رفیق صاحب. سعد رفیق صاحب تو نون لیگ سے ہو گئے ہاں نا. وہ اس کا بھی خواہش تھی. اچھا، اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی بندہ؟ پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا دبنگ آدمی میں نے سنا نہیں. کو ہوں گے پرانے بزرگ ہوں گے، کوئی ایک آدھا ہوگا. رضا ربانی صاحب کوئی اس طرح کے؟ رضا ربانی صاحب ٹھیک ہے، میں سنتا ہوں ان کو، بڑا سنا ہے ان کو، لیکن ان کے اوپر وہ لبرل خیالات اتنے سخت حاوی ہیں کہ وہ دین کو رگڑ جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں رہتا. تو یہ تو بالکل. اور پی ٹی آئی میں سے کون سا کوئی ایسا شخص جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہماری جماعت میں ہونا چاہیے تھا؟ اس کو ہماری جماعت میں ہونا چاہیے تھا. بہت سارے ہیں وہ. ساتھ ذرا میں ملا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اقتدار اور وہ چیزوں نے. اچھا، مطلب آپ نے تحریک انصاف والا پوچھا تھا، وہ بھول جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں ان کو نون لیگ والے پسند ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی والا تو یار میرے ذہن میں کوئی بندہ نہیں آیا. اعتزاز احسن صاحب تھے لیکن وہ ان کی حالت دیکھیں. اور جاوید ہاشمی صاحب بھی جو تحریک انصاف میں ہوتے تھے نا تب مجھے پسند تھے. ٹھیک ہے، تب پسند ہے تحریک انصاف میں؟ جب تحریک انصاف میں تھے تب مجھے پسند تھے. جب وہ واپس آئے پھر میں نے کہا نہیں، اب نہیں. اب نہیں. اب ان کو بس کر دینا چاہیے تھا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا. ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے جیسے اب لی ہے، اس وقت واپس نہیں آنا چاہیے تھا. اس وقت کہتے بس میں. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جتنے بزرگ سیاستدان ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور بڑی مایوسی سے اس کی چھتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں اگر کچھ کیا نہیں ہے. دیکھیں کہتے ہیں جزا و سزا قیامت پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. وہ علی محمد خان صاحب، علی محمد خان تحریک انصاف، علی محمد خان صاحب کے وہ زیادہ مذہبی ٹچ میں اس لیے نہیں. اور باقی یار ان میں ابھی میچور تو کوئی ایسا بندہ نہیں. عثمان کاکڑ ہوتے تھے، عثمان خان کاکڑ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. قاہرہ صاحب تو نہیں وہ جو شدت رکھتا ہے نا اپنے موقف میں، یعنی میانہ روی رکھو نا پھر ہمیں پتہ لگے. آپ یعنی دین والوں کے بارے میں اتنی شدت رکھے ہو تو ہم تو وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی ہے لازم میر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. اگر کل کلاں کوئی الحاق بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. کن سے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ساتھ کس نے کہا ہے؟ مذہبی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمارے موقف ہمارے موقف پر کوئی بھی آ جائے تو ہم اس سے الحاق کر سکتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم الحاق کریں، ہم ہی مذہبی جماعت ہیں وہ، لیکن ہمیں کوئی آگے سے جواب نہیں آتا. میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ایسا بھی بات نہیں ہے کہ ان کو جواب نہیں آتا. یار ہمارا ایک موقف ہے، پتہ کیا بات ہے، ہم نے جس کو ساتھ ملایا ہمارے اپنے نہیں ساتھ کھڑے رہتے تو ہم کسی کو ملا کر اس کو کیوں خراب کروائیں. وہ ہمیں آ کے مشورے دیتے ہیں ایسے کہ بند کمرے میں فیصلہ کروا لیں، وہ کروا لیں، وہ کروا لیں، تو پھر ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے. ہمیں کوئی باہر سے آ کے ڈکٹیٹ کرے نا تو ہمارا ایک اپنا موقف ہے. ہمارے اکثر مطلب کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی یہ تو یہاں یہ ملک میں ایسے ہو. میں نے کہا بھائی چلتا ہوگا، ہم ایک موقف پر نا تو ہمارے موقف سے کبھی کبھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پیچھے نہیں ہو جاتے، یعنی دائیں بائیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ڈاٹا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نا، اتنا مطلب درمیانہ. ٹھیک ہے، درمیانہ راستہ وہاں ہونا چاہیے جہاں قوم کے مفاد کو زد نہ ہو، جہاں ملت فروشی نہ ہو، جہاں دین کے ساتھ غداری نہ ہو، وہاں درمیانہ راستہ ٹھیک ہے. بہت سارے معامی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. جہاں آپ کو پتہ ہو آپ کی ہمشیر اب امریکہ اٹھا کر لے جا رہا ہے وہاں درمیانہ راستہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہو کشمیر فروش ہو رہا ہے وہاں دوسرا راستہ کیا درمیانہ ہو سکتا ہے. اب میں تو نہیں حمایت کر سکتا نا نواز شریف کی اس بات میں بھی، اور اس بات میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا قوم کو آدھی گھنٹے سڑکوں پر کھڑے رہو. یہ تو نہیں ہے نا یار، یہ بنیادی. اب مطلب ایک مستند گستاخہ کو یہاں سے ملک سے جہازوں میں بھیج کر فرانس بھیجا جا رہا ہو یا اٹلی بھیجا، روم بھیجا جا رہا ہو اور ان کے پوپ اس کا استقبال کر رہا ہوں، تو میں اس عمل کو کیسے درست کہہ دوں؟ مجھے بتائیں. اب میں یہ کہیں جی آٹا بانٹا ہے غریبوں میں، اس کو درست کہیں. میں کیسے کہوں بھائی اس آٹے کے بانٹنے میں جناب ہمارے کتنے قوم کے بچے شہید ہو گئے، بوڑھیاں شہید ہو گئے. اگر بجلی کا بل ہر دروازے پر جا سکتا ہے تو ساتھ آٹے کا توڑا بھی جا سکتا ہے. نہیں جا سکتا. نظام نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. ہم ہر کام کو اپنی جو بھی یہ ہماری اقتدار میں آتی ہے نا جماعت، وہ ہر کام کو اپنی سیاسی جماعت کے لیے، یعنی جو باقی ماندہ جماعت اس کے لیے فائدہ مند سمجھتی ہے. اقتدار میں آیا ہوا بندہ یہ یاد رکھے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا ایسے اپنے ہاتھ رکھے، اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے، اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے. تو یہی بات ہے جو ہوتا ہے نا، اس کے پھر اپنے بھی خفا بیگانے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کو فیصلہ اصولوں پر کرنا پڑتا ہے.
فیصلے ایک ہوتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ سارے راضی رہیں، سارے راضی نہیں رکھ ہی نہیں سکتے. آپ نے اگر حق کا راستہ چنا ہے تو سارے ناراض بھی ہو جائیں، اس پر قائم رہیں. تو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، کوئی ڈر نہیں لگتا کہ یار میرا اتنا سخت موقف ہے، میرے اپنے بھی مجھے سمجھاتے ہیں یا ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار بہت سخت ہے تو؟ نہیں وہ کچھ مقامات ہوتے ہیں جس پر کہتے ہیں، ورنہ تو باقی جو مقامات ہوتے ہیں وہاں بالکل ہم آپ کے سب کی ساتھ سنتے کھڑے ہیں. ہوتے ہیں. ہاں الحمدللہ نہیں کھڑے ہوتے، لیکن یہ بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرگیز ہے ساکی. اپنے دائیں بائیں ہوں، میرا جو کارکن ہے نا وہ مجھ سے توقع یہ کرتا ہے کہ ان کی بات جداگانہ ہوگی اور بڑی مضبوط ہوگی اور لیتا لالا والی نہیں ہوگی. واہ. تو آپ نے ابھی پارٹی چھوڑنے کی بات کی، تو آپ کی پارٹی کو جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی واپس آنا چاہے تو آپ ان کو لے لیں گے واپس؟ ہاں سب کے لیے دروازے کھلے، سب کے لیے. چاہے کسی نے کچھ بھی کہا ہو. میرے بارے میں کہا ہو، جی. معافی ہے، ہر طرح سے معافی. واہ. ہاں ہمارے کوئی لڑائی ہوگی ہو، کارکن ہو، کوئی موقف میں سختی درستگی، میرے سے تو ترشی ہوگی ہو، مسئلہ نہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. سن لیں جی، دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. ہلکے آخر ہر پہ ایک کے لیے. اچھا، آخر پہ میں کچھ نام لوں گا، آپ نے ان کو ایک نصیحت کرنی ہے یا کوئی ان کو مشورہ مشکل کام ہے، میں ناصح نہیں ہوں. نہیں، یہ میں اکثر جس سے بھی یہ میں پوچھتا ہوں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے. اچھا، مشورہ دیں جی فواد چودھری صاحب کو یا کوئی نصیحت کریں ان کو. رہنے دیں، رہنے دیں. کچھ نصیحت ہی کر دیں، کیا پتہ اثر کر جائے ان پہ. آپ کہیں دیکھ لیں کہ آپ سے بڑے بھی یہاں ملحد آئے ہیں، ان کی بنی کچھ نہیں ہے، تو آپ اپنا قبلہ درست کر لیں. پورا نہیں تو کم از کم اتنے مسلمان ضرور رہیں کہ حضور کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. واہ. اور یہ مقبول جان صاحب کو کیا مشورہ دیں؟ اور یہ صاحب کو کیا مشورہ دیں، وہ تو بزرگ ہیں. ان کا مشورہ ہے کیا ہے کہ وہ حب معاویہ نہیں ہے، حب علی نہیں، بغض معاویہ میں چلے گئے. چلیں آگے. شیخ رشید صاحب. بس کر دیں. بس کر دیں. عمران خان صاحب. اقتدار کے لیے اس حد تک نہ جائیں کہ خود کو اس مقام تک. اگر آپ نے دلیر بننا تھا نا تو حضور کی ذات کے لیے بنتے یا پاکستان کے لیے بنتے. اقتدار کے لیے اتنی دلیری اچھی وہ تو کہتے ہیں میں نے UN میں جا کے تقریر کی ہے. میں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہوں کہ میں نے فلاں انٹرویو میں بڑے پھنے مارے ہیں اور یہاں میں آپ کے سامنے لیلیاں لیتا رہوں تو یہ آپ بات مانیں گے؟ لیکن ان کی تقریر تو آپ یہ بات مانیں گے؟ تو آپ پاکستان میں اپنے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نام کیا ہے خون کا ہولی کھیلتے رہیں اور آپ کہیں میں نے UN میں دیا، مانے نہیں لگتا. نواز شریف صاحب. شریف صاحب روٹی شوٹی کھاؤ، آرام کرو. وہ بھی ریسٹ کریں. آرام کرو، کیا لینا ہے، کیا مزید رہے گی. آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب اتنی چلاکیوں سے بنا کچھ نہیں، آگے بھی نہیں بنے گا. کیا ملا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب ویسے مولانا کوئی صاحب موقف رکھتے تو میں ضرور بات کرتا. اچھا، مولانا صاحب سے ویسے آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہاں ہماری بات پر آ جائے، ناموس رسالت و ختم نبوت کے لیے مولانا صاحب پرچم اٹھائیں تو آ جائیں گے ہمارے نعرے پر انشاءاللہ قوم کو اٹھا دیں گے. آخری نام باجوہ صاحب. یار اب مزہ نہیں ہے، آپ کبھی آج حافظ صاحب کے بارے میں بات کریں، مزہ آئے گا. یہ کیا باجوہ صاحب، آپ حافظ صاحب کے بارے میں بات کریں، ندیم انجم صاحب کے بارے میں بات کریں. جب چلے جاتے ہیں لوگ تو پھر وہی حال ہے، وہ آپ مشرف کو آج جو مرضی کہتے رہے، کوئی مزہ ہے؟ نہیں، لیکن باجوہ صاحب مظلوم ہو کر گئے ہیں نا. مظلوم ہو کر تو سارے گئے، لیکن باجوہ صاحب مشرف مظلوم ہو کر نہیں گئے. باجوہ صاحب کے ساتھ مظلوم تو اس دن ہو جاتے ہیں جب چھڑی لے لی جاتی ہے. تو سارے مظلوم ہو کر جاتے ہیں جب چھڑی لے لی جاتی ہے، وردی لے لی جاتی ہے. چلے آپ نے ابھی کے جرنیلوں کا خان صاحب نے الزام لگایا تھا کل کہ ارشد شریف کے قتل میں فیصل نصیر صاحب کا نام ہے، مجھ پر حملے میں فیصل نصیر صاحب کا نام ہے. آج ISPR نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ خان صاحب لگاتار 1 سال سے جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا تو خان صاحب کو ثابت کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ یہ ان کو جو ہے تحقیقات کرانی چاہیے، خان صاحب کو ثابت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، آپ نے الزام لگایا، آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہونے چاہیے نا. ان کو تحقیقات کرائیں تاکہ سرکاری تحقیقات مانیں گے نہیں. پھر یہ میں نہیں مانوں گا، جو مرضی JIT بنا دیں. کوئی بھی بات ہوگی تو سارے سیاسی بلنڈر ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہے ان کی اوقات کیا ہوتی ہے. آپ ثبوت دیں ایسا کوئی انہیں ٹھکرایا نہ جا سکے.
جدید دور ہے نا, بڑی چیزیں موجود ہوں گی, اگر ہوئی نہ ہوا تو نہیں ہوگی. تو اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ سامنے لے کر آئیں. وہ کیا سائفر بیچ میں سے خط نہیں نکلا تو اس طرح کی بات نہیں کریں, بات کریں, ٹھوس کریں. ٹھیک ہے. اپنے مقدمے کے لیے تو پھر آپ کے پاس دلیل بہت بڑی ہونی چاہیے. بالکل. دعویٰ بے شک چھوٹا ہو, دلیل بڑی ہونی چاہیے. بالکل. تو آپ کے پاس دعویٰ بہت بڑا ہے, اس دلیل اس سے بڑی آئے گی تو مزہ آئے گا, پھر مزہ آئے گا. بالکل. آپ آ رہے ہیں کراچی سے راولپنڈی, انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے جی انشاءاللہ. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ کتنے دنوں میں پنڈی پہنچیں گے, اور کیا آپ کے کیا ہوں گے مطالبات, کیا ہوں گے؟ اچھا, پنڈی کتنے دنوں میں پہنچیں گے, یہ ہمارا روٹ پلان سیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مطالبات تو الحمدللہ یہی ہے کہ ہمارا سب سے پہلے جو ہے نا مقصد وہ ہے کہ یار یہ دیکھیں ملک میں نا اتنی بڑی یکدم سے نا لہر آ گئی ہے, تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اتنی ہم اویئرنیس دینے کے باوجود, جب آپ سب لوگ بھی کہتے ہیں بھی اقوام متحدہ تک تقریر کرنے کے باوجود یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ یکدم جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے, اور نبوت کے دعویٰ اور 2-3 ایسی باتیں. تو شان رسالت کے اظہار کے لیے سب سے پہلا ہمارا مقصد, پاکستان بچے گا بھی ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے, یہ ہمارے بابا جی کا ہے, ختم نبوت کی رکھوالی اور پہرے داری کی وجہ سے, اور اس کے علم کو بلند کرنے کے لیے, اور جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے لیے. تو ہمارا پاکستان بچانے کا پہلا یہی ہے کہ ناموس رسالت, حضور کی ذات, ٹھیک ہے جی, جن کے نام پر بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد, جب مطلب ہی پاکستان کا یہ ہے, جس چیز کا مطلب ہو اس کو اس مقصد کے لیے, اور ناموس رسالت ختم. باقی جو قوم کا حال کر دیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح یار, قوم کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے, مہنگائی, صورتحال. آپ بھی آ جائے ہوں گے وہاں سے, مزہ تو آیا ہوگا. مزہ آیا. آپ پیچھے مجھے 1 سال پہلے ملے تھے اور آپ حالت دیکھیں, 1 سال میں نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اور ابھی وہ کہیں کہ نہیں اسحاق ڈار آئے گا تو بڑی بہتری آئے گی, اور نواز شریف آئے گا تو بڑی بہتری آئے گی. فریاد سے دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ, اما حماز ویرانہ از چنگیزی افرنگ, میں مار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں. اقبال کہتا ہے اٹھے کھڑا ہو, یہ اپنے حرم یعنی پاکستان بھی تو ایک اس نام پر بننے والا ہے. تو کہا کہ اس کی خود حفاظت کر, اپنے حرم کی خود حفاظت کر, اپنے بیت المقدس. تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے جو تیرے ہر مقام پر سوداگری کر کے آتا ہے. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں ایک سیاستدان یا ایک ایسا کوئی بندہ جو اپنا موقف رکھتا ہو, ایک ایسا بندہ کہ آپ کہتے ہوں کہ یار اس نے موقف رکھا ہے اور اس نے اپنے موقف پر بات کی ہے. صبح اور ہوتے ہیں, شام اور ہوتے ہیں, موقف کی بات ہی نہیں ہے, دل کی بات ہی نہیں ہے. تو کہاں یہ ہم وہی لوگ نہیں ہیں, یہ سارے وہی لوگ نہیں ہیں کہ وہ جی پتھر کے زمانے میں پہنچا دیے جائیں گے. وہ جناب 27 ملکوں سے لڑ کے پتھر کے زمانے میں نہیں گئے, ہم بیٹھے بیٹھے ہم ہیں. اب یہ جملے میرے پاس ایسے کوئی نہیں ہے میں ان کے لیے دھیان کروں کہ چلو وہ تو جنگ لڑے ہیں, تم نے کیا لڑا ہے, تم نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ. آج کہاں ملک کھڑا تھا اور کہاں لا کر کھڑا دیا, آدھا دے کر بھی تم سے نہیں سنبھالا گیا, اتنے نہلی. اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے 2 ڈویژن بھی ہمارے ہیں. تو یار کیا ہے ہم, مطلب کسی ایک مقام پر ہم کہیں کہ ہم نے اپنے وطن کے ساتھ یہ کیا ہے, یعنی روٹی آپ نے چھین لی, کپڑا آپ نے چھین لیا, سہولیات آپ نے چھین لی, خوشیاں آپ نے چھین لی, اور ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں ارب پتی بھی پریشان ہے, اور جس کے پاس شام کی